جتنے مذاہب آئے اس کے بعد ابراہیم کی اولاد میں سے آئے. اب ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بعد ایسے گمراہ اور جاہل لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں جنہوں نے علل اعلان کہہ دیا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پتہ نہیں کس قسم کی حکمرانوں کی محبت ہوتی ہے، کس قسم کی تقلید میں اندھے ہوتے ہیں. اسرائیل کو ماننے کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کا آغاز کیا ہوا ہے، بعد ایسے ایسے لکھاری پیدا ہو گیا، معاذ اللہ کہنا شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے. نعوذ باللہ. سب کو پتہ ہے نبی محترم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، وہ دوسرا سلسلہ ہے. اور پھر کیا کہنا شروع ہو گئے، مفکرین نے کالم لکھے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جی یہودیوں کا حق تسلیم کر لینا چاہیے. کس وجہ سے؟ وہاں پہ عمر بن خطاب سے پہلے یہودیوں کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ. 40 سال وہ معاشرے میں پھرتے رہے. اللہ نے ان کو رسوا کرنے کے بعد بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا. نعوذ باللہ. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھا ہی نہیں قرآن تو مفکرین نے استدلال کہاں سے کرنا؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے، اردو ترجمہ آپ سن لیجئے، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، ابراہیم یک طرفہ تھا، ابراہیم مسلمان تھا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر. اور بیت المقدس کی تعمیر یہودیوں کی کتاب اٹھائیے، عیسائیوں کی اٹھائیے، مسلمانوں کی. بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے. ابراہیم یہودی تھے، یہودیوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم عیسائی تھے، عیسائیوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم تو اللہ کہہ رہا مسلمان تھے. اسی حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل میں ایسے اجاگر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو جب فتح کیا، اللہ کی قسم مسلمان اتنا خوش تھے. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، یہ ایک تفصیلی باب ہے. حضرت عمر کی سیرت کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. بیت المقدس کے اوپر حقیقی معنوں میں بھی تاریخی اعتبار سے اگر حق ہے تو ابراہیم ہمارے نبی کے والد ہیں، اسماعیل کے بابا ہیں. نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم کا دین اسلام آگے پھیلایا. مسلمانوں کا حق تاریخی آئینی قانونی طور پہ ہر طرح بیت المقدس کے اوپر ہے. یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کو بھی اچھے طریقے سے بیان کیا جائے. ایک تاریخ ہے اسلام کی جس میں آپ کے سامنے حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسلام کی اگر تاریخ کی بات کی جائے ہر بندہ کہتا ہے یہ بڑا سنہرا باب ہے، لیکن آج امت کے اوپر عجیب و غریب وقت آ چکا ہے. آج ہمارے ملک کے حکمرانوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم 30 منٹ بعد اخباروں میں اور میڈیا کے اندر 5 منٹ جتنے بھی منٹ ہے کھڑی ہو جائے، اپنی اپنی جگہ سے نکل کر باہر نکلے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. اچھی بات ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. لیکن بھائیو صدق کے دل سے بتاؤ کیا یہ کام حکمرانوں کا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا؟ حکمران بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم باہر نکل کے احتجاج کرے، کیا مقبوضہ کشمیر اس طرح آزاد ہو جائے گا؟ کیا میں اور آپ 30 منٹ باہر کھڑے ہوں اگر تو اپوزیشن ہو حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈال رہی ہو کہ آگے بڑھو، لڑو، نکلو، جہاد کرو، پھر تو کوئی بات بنتی ہے کہ سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، حکمرانوں کے خلاف، حکمرانوں کو انگیخت کیا جا رہا ہے، حکمرانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکمرانوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جہاد کا پرچم اٹھاؤ. لیکن جب خود حکمران جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو کام کر سکتے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں ملک کے، اگر وہی یہی کہنا شروع کر دیں کہ اب کشمیر کا مسئلہ ایسے حل ہوگا، باہر 30 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم 30 منٹ کی کیا بات کرتے ہو تم؟ 30 دن کھڑے ہونے کا کہو. اگر کشمیر اس طرح آزاد ہوگا، لاکھوں کروڑوں محب وطن اور دین کے طلبہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. کیا اس طرح آزاد ہوگا کشمیر؟ اس طرح آزاد نہیں ہوگا. اللہ کی قسم آزاد ہونے کا وہی نسخہ ہے جس طرح عمر نے کروایا، جس طرح صلاح الدین ایوبی نے کروایا.
اور صلاح الدین ایوبی کس وقت یاد آ گئے. خدا کی قسم کتنی خوشی کا دن تھا. بیت المقدس جب فتح ہوا نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں پانی تھا. اس نے کہا بیت المقدس کے چاروں طرف کھڑے ہو کے اذانیں دینا شروع کرو, اذانیں دینا شروع کرو. پورے علاقے میں کوئی مسلمان ایسا نہ رہ جائے جس کو ان اذانوں کی آواز نہ آئے, وہ نماز کے لیے حاضر نہ ہو. جس وقت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے چاروں طرف مؤذنوں کو کھڑا کیا, کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا. اور مورخین نے اللہ کی قسم اس جملے کو پتہ کیسے قید کیا, کہا جس وقت مؤذن نے بیت المقدس کے ارد گرد کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہا, اس وقت مسلمانوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ خوشی سے ان کے کلیجے پھٹ جاتے. جہاد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب اذانیں دی جائیں مسلمانوں کے کلیجے خوشیوں سے پھٹ جائیں کہ یہ غاصبانہ قبضہ آج ختم ہو گیا. آپ ہمیں کہتے ہیں 30 منٹ کے لیے باہر کھڑے ہو جائیں, کشمیر آزاد ہو جائے گا. اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کشمیر کو اگر آزاد کرنا ہوگا, مسلمان کبھی جنگ کی آرزو اور تمنا نہیں کرتا, لیکن اگر مسلمان کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے, یہ مسلط کی گئی جنگ ہے, یہ لڑنی پڑنی ہے, یہ مسلط کی گئی ہے, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر جبری طور پہ مسلط کی گئی ہے. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان جنگ کی آرزو مت کرے, لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر پیٹھ نہ پھیرے. بڑے ترین گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ جس دن کافر حملہ کر دیں مسلمان ریاست کے اوپر, یا مسلمان حکمران اعلان کر دیں کہ کفار کے ساتھ جہاد کا وقت آ گیا ہے, بدترین گناہ اس دن کوئی پیچھے رہ جائے. بدترین گناہ ان گناہوں میں سے ہے جو کبائر میں سے ہے, جو ہلاک کر دینے والے. آج مسلمان حکمران ہماری اس درخواست اور التجا کے اوپر غور کریں. ہم آپ کو بلا وجہ جنگیں لڑنے کا نہیں کہتے. اور علامہ شہید انہوں نے اپنی آخری تقریر میں یہ الفاظ کہے تھے, اور ان کے الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں. کیا کہا تھا؟ یہ جو مگ بنائے ہیں, یہ جو مراج بنائے ہیں, F-16 بنائے ہیں, F-16 بھی ہیں, مگ بھی ہیں, مراج بھی ہیں, لڑتے نہیں. یہ کس لیے بنائے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مسئلہ فتح کرنے کے لیے بنائے ہیں, اپنی ہی عوام کو بار بار فتح کرنے کے لیے. یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے. ان کے اوپر حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے, ہم آپ کو جارحیت کا نہیں کہہ رہے, ہم تو آپ کو دفاع کا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے آپ کو ان کا ہر طرح کی مدد, چاہے پراکسی وار کرنی ہو, چاہے کسی بھی طریقے سے جنگ لڑنی ہو, لیکن آپ حکمران ہو کے کم از کم اپوزیشن والے کام نہ کریں کہ قوم باہر نکل آئے, احتجاج کے لیے کھڑی ہو جائے.